اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear students and viewers, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I hope you all are well and fine by the sure mercy of Almighty Allah, which is holy and solely judge for the eternal day or for the doomsday. As you know, we are discussing 12th class history chapter Bhakti Sufi traditions. To continue this chapter, today we are going to discuss another important topic from the same chapter, that is Kabir. کبیر کا جو تعلق ہے، جہاں تک اس کے جنم کا تعلق ہے، تو ہسٹورینس کا ماننا ہے ہی واز بورن ان 14 to 15th سینچری کے بیچ میں اس کا جنم ہوا ہے، لیکن پوری وثوق کے ساتھ ہسٹورینس کو آپس میں یہ تضاد ہے کہ ایگزیکٹ ڈیٹ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ کبیر نے کب جنم لیا. اس کے جو کمپوزیشنز ہیں یا ہیگوگرافی جو ہے ہمارے پاس، جو اس کے جو 3 وہ سینگس ہیں، مثال کے طور پر جو اس کی جو کتابیں ہیں، پہلی جو ہے اس کو کہتے ہیں کبیر بجک، دوسری جو ہے کبیر گنتاولی، اور تیسری جو ہے وہ ہے آدی گرنتس. یاد رکھنے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. کبیر کی جو سینگس ہیں یا کتابیں ہیں وہ ہے کبیر بجک، کبیر گرنتاولی، کبیر آدی گرنتس. کبیر بجک کا جو تعلق ہے، اس کے جس گروپ نے اس کو پرزرو کرتے رکھا ہے یا جو اس کے فالوورس ہیں، اس کو کہتے ہیں کبیر پنتھ. کبیر پنتھ یہ جو گروپ ہے وارانسی اور یو پی میں ہیں، انہوں نے کبیر کے سینگس کو پرزرو کر کے رکھا ہے. اس گروپ نے، کبیر پنتھ نے، کس کو؟ کبیر بجک کو. اب جو سلائڈ میں یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ کبیر کے پکچرز ہیں. اور دوسرا جو ہے کبیر گنتاولی، اس کو پرزرو کر کے رکھا ہے درس پنتھ، ایک گروپ ہے، گروپ آف پیپل، جس نے کبیر گرنتاولی کو پرزرو کر کے رکھا ہے، اس کو مانتے ہیں. یہ جو گروپ ہے یہ راجستھان میں رہتے ہیں، یہ لوگ راجستھان کے ہیں. یہ کبیر کے سینگس کو مانتے ہیں، جن کو ہے کبیر گرنتاولی، یہ ہے درش پنتھ. اس کے علاوہ جو آدی گرنتھ صاحب ہے، آدی گرنتھ صاحب کو سکھ بھی مانتے ہیں. اس کے علاوہ کبیر کی جو پوئٹری ہے نیئر اباؤٹ 19th سینچری میں گجرات ہے، مہاراشٹرا ہے، بنگال میں جو لوگ ان کو مانتے ہیں، ان کو پڑھتے ہیں کبیر کی پوئٹری کو. ایک پوائنٹ. دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ ہے لینگویجز. کون کون سی لینگویج بولتے تھے؟ ایک لینگویج وہ بولتے تھے، اس کو کہتے ہیں سینٹ باشا، جس کو کہتے ہیں نرگن پوائٹس. نرگن پوائٹس آپ نے سرگن پوائٹس اور نرگن کے پہلے بارے میں پڑھا ہے. سورگن ان کو کہتے ہیں، نرگن ان کو کہتے ہیں جو بھگوان کی کوئی فزیکل پکچر نہیں مانتے ہیں، فزیکل پکچر کو نہیں مانتے ہیں. وہ ان کا ایک خیال ہوتا ہے کہ بھگوان کی کوئی فزیکل پکچر نہیں ہے، اس کو جو مانتے ہیں ان کو کہتے ہیں نرگن. تو یہ جو بھاشا تھی، یہ جو لینگویج تھی، ایک بھاشا تھی سنت بھاشا، ان کو کہتے ہیں نرگن پوائٹس. یعنی یہ کہتے ہیں کہ گاڈ کی کوئی فارم نہیں ہے، اس کی کوئی پکچر نہیں ہے، وہ اس کو اسپریچولی روحانی طور اس کو تسلیم کرتے ہیں. دوسری جو ہے وہ ہے الٹ بنسی. الٹ بنسی کے معنی ہیں انورٹیڈ میننگ. یہ بھی کبیر کے وہ جو لینگویج استعمال کرتا تھا الٹ بنسی، اس کے کچھ معنی کہ عام لوگ یہ بھاشا جو ہے وہ نہیں سمجھتے تھے. عام لوگوں کے ذہن میں یہ جو الٹ بنسی یا الٹ بھاشا یہ سمجھ میں نہیں آتے. فار ایگزامپل وہاں یہ ہے دا لوٹس وچ بلومز وداؤٹ فلاور.